السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آج ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر بات کریں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پھر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جگہ حفاظت فرمائے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ یہ مسلم حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 48 یعنی 48۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میں ایسے ہی نہیں آپ کو کہہ دیتا کہ آپ سچے مسلمان اور اچھے پاکستانی ہیں، آپ حقیقت میں ہیں بھی ایسا ہی، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ ہمیں بطور مسلمان واقعی سچا بھی ہونا چاہیے اور بطور پاکستانی حقیقتاً اچھا بھی ہونا چاہیے۔ کیوں کہ ہم جس نبی کو مانتے ہیں، انہوں نے کتنے پیار سے ہمیں کتنے اچھے طریقے سے مثال دے کر سمجھایا کہ آپ میں سے جو اللہ پر اور یوم آخرت یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی یعنی اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے یا اچھا سلوک جو ہے نا اس سے پیش آئے۔ تو یہ ایک قسم کا، اس میں جو آپ لوگ اچھا سلوک دوسروں سے کرتے ہیں، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ ایک رب کو پوری کائنات کا مالک اور سب سے بڑا طاقتور مانتے ہیں، اور پھر جو اللہ تعالیٰ کے کہے ہوئے قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، کتنے اچھے طریقے سے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ بھی یاد دلایا، اور اس کا قیامت کا دن جو اس نے قائم کرنے کا اعلان کر رکھا ہے وہ بھی بتلایا، اور ساتھ پھر یہ بھی وضاحت کر دی کہ یہ دونوں چیزوں پر ایمان اس وقت ہوگا آپ کا مکمل جب آپ اپنے پڑوسی پر شفقت سے، اس کے ساتھ اچھے سلوک سے، اس کے ساتھ ایک اچھا سلوک کرتے ہوئے آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہمیں ہر قدم پر خیال رکھنا چاہیے۔ پڑوسی کے ہمارے اوپر بہت زیادہ حقوق ہیں، بلکہ یہاں تک نوبت آئی کہ ایک موقع پہ یہ بھی کہنا پڑا کہ اتنے زیادہ حقوق ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمسایوں کو آپ کے جو جائیداد ہے اس میں بھی حصے دار بنا دیتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لیکن اتنا زیادہ درجہ دیا، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ بہت کم لوگ ہیں جو ایسا نہیں کرتے، جو اپنے ہمسائے کا خیال نہیں رکھتے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ بہت اچھے ہیں، آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اس چیز کو، اس پر میں آپ کو نہیں بلکہ آپس میں آپ سب ایک دوسرے کو
داد بھی دیجیے گا، شاباش بھی کہیے گا، اور جب آپ کا ہمسایہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس پر سے شکریہ بھی کہا کریں، اس کو جزاک اللہ بھی کہا کریں، اور اس کی اچھائی کو دوسروں تک بھی پہنچایا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اچھی باتیں، اچھی بات، اچھا سلوک، اچھی چیز جو ہے وہ دوسرے کے تک پہنچاتے ہیں تو اس سے باقی معاشرہ جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ اچھائی کی طرف چل نکلتا ہے۔ ہمارے ہاں چند لوگ ایسے بھی ہیں جو نہیں کرتے ان چیزوں پر عمل، تو اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھنے کا خدشہ ہے۔ لیکن آپ سب جب ایک دوسرے سے اچھا سلوک کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کی بہتری کے لیے جو آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں، کہ آپ دوسروں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ اس طرح سے اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھ کے ہم ایک اچھا معاشرہ ترتیب دے سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہمیں اپنی اس اچھائی پر اور اپنے اس اچھے کام پر ڈٹ جانا ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم اپنے آقا اور اپنے رب کو خوش بھی کر رہے ہیں، کیونکہ جب رب کا کہنا مانا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے ہم بجا لائیں گے اس سوچ کے ساتھ کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہو جائیں گے، تو پھر جب اس نیت سے ہم اچھا سلوک کریں گے، دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ دیں گے، تو اس سے ہمیں نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اجر و ثواب بھی ملے گا۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ اچھے کاموں کی طرف ڈٹے رہنا ہے، اسی سے ہم اپنا آج اور آنے والا کل، بلکہ اپنی نسل کا، اپنی اولاد کا آنے والا کل جو ہے اس کو بھی بہتر کریں گے۔ تو پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، آپ نے ان اچھی باتوں کو جو آپ کو پسند آتی ہیں ان کو آگے شیئر بھی کرنا ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ وقت نکال کے میری یہ باتیں جو ہیں ان کو سنتے ہیں، اور ایک دفعہ ریویژن کرتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے، مزید اپنے عمل کو بہتر کرتے ہوئے اس بات کو آگے بھی بڑھاتے ہیں، دوسروں تک شیئر بھی کرتے ہیں، تاکہ دوسرے لوگ بھی مزید ایک دفعہ وارم اپ ہو جائے۔ یہ نہیں کہ میں کوئی آپ کو کوئی نئی بات بتاتا ہوں، بات صرف یہ ہے کہ میں آپ کو ایک دفعہ یاد دلاتا ہوں۔ یہ سارا کچھ آپ جانتے ہیں، آپ پہلے سے پڑھ چکے ہیں، آپ کو اس بارے میں پوری معلومات ہے، اسی لیے تو آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ صرف جب ہم ایک بات کو آگے دوسرے تک پہنچاتے ہیں تو ہم اس کا مطلب ہے کہ اس بات کی ایک دفعہ پھر ہم اس کو دوبارہ سے لوگوں کے ذہن میں لا کے ہم مزید اچھی پرفارم چاہتے ہیں، ان سے اچھا مزید ہونا چاہتے ہیں، اور اپنے معاشرے کو مزید اچھا کرنا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے میں نیکی کو، اچھائی کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو میں آج خصوصی طور پر مزید آگے جو بات عام طور پر کرتا ہوں اس کی بجائے میں آج اس طرح بات کروں گا کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ سچ بولتے ہیں، جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دوسروں کی برائی کر کے غیبت نہیں کرتے، بلکہ دوسروں کی اچھائی بیان کر کے حوصلہ افزائی کرتے ہیں اپنے معاشرے کی، اپنے آس پاس کے لوگوں کی۔ اس پر بھی میں آپ کو شاباش دیتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں بھی آپ کو جزا دے، اجر و ثواب دے۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ میرے پاکستانی، جتنا پرامن معاشرہ پاکستان کا ہے اتنا شاید پوری دنیا میں کسی ملک کا نہ ہو۔ جس طرح سے ہمارے ملک میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے وہ شاید کہیں بھی نہیں کیا جاتا۔ اس پر بھی میں آپ کو شاباش دیتا ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ کو شکریہ بھی کہتا ہوں۔ آپ کے لیے
ताली भी बजाऊंगा आपको अच्छा कहने के लिए नहीं, सिर्फ अच्छा हो जाने की वजह से। आप बहुत अच्छे लोग हैं, इंशाअल्लाह ताला हम आने वाले कल में मज़ीद अच्छे होंगे। हम आने वाले कल में मज़ीद अपने मुआशरे को बेहतर तरतीब देंगे और इंशाअल्लाह ताला इस नेकी को, इस अच्छाई को आगे बढ़ाएंगे। जो हमारे मुल्क में चंद लोग बुराई कर रहे हैं उनको इग्नोर करते हुए, उनको एक साइड पे करते हुए हम अच्छाई करते चले जाएंगे। हम बेहतरी की तरफ अपने मुआशरे को लेके चलते चले जाएंगे, क्योंकि बतौर मुसलमान हमारी ड्यूटी भी यही है। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा ही इसलिए है, नंबर 1 अपनी इबादत और अपनी तारीफ़ें बयान करने के लिए, और नंबर 2 अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी हो सके उन पर दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। तो ये हमारी ड्यूटी में शामिल है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर हुकूकुल इबाद, यानी दूसरों के लिए अच्छा सोचना, दूसरों को अच्छा रवैया देना और दूसरों के लिए बेहतर सोच पैदा करके इस मुआशरे को बेहतर करना, ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है। हमें इस फ़र्ज़ को पूरा करना है। जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, पहले खुद सच बोलें, पहले खुद नमाज पढ़ें और फिर दूसरों को भी इसकी तरगीब दें। पहले खुद दूसरों की ऊपर तनकीद करने की बजाय दूसरों को तारीफ़ कीजिए। ये आदत खुद अपनी पहले बनाइए और ये फिर उसके बाद अप्लाई कीजिए, दूसरों पर भी ये आजमाइए और दूसरों को भी बेहतर होने की मौका दीजिए, ताकि दूसरे लोग भी, मुआशरा पूरा का पूरा आहिस्ता आहिस्ता संवरता चला जाए। अब ये कितनी ज्यादती की बात है कि हुक्मरानों ने बच्चों को छुट्टियां दे देते हैं, लो जी स्मोक है जी, पोल्यूशन है जी फजा में, लेकिन अमली इकदाम क्या कर रहे हैं? क्या ये आपने ये टिक्के कबाब बेचने वाले जो कोले पर ये सारा कुछ बेचते हैं बना के, इन सब को, इन पर कोई पाबंदी नहीं जो स्मोक में मजीद इजाफा कर रहे हैं? क्या आपने आने वाले कल में भी यही आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाएगी स्मोक, और हम आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को घर बैठा देंगे, कारोबार बंद कर देंगे? यही इसका हल है? तो हुक्मरानों जाग जाओ। ये जो डेरों वजीर और मशीर रखे हुए हैं, इनके दिमाग कहाँ है? क्यों नहीं बैठ के सोचते? क्या हम अपने मुआशरे की बेहतरी जो हो रही है उसकी तरफ जाने से रोक कर स्मोक को रोक सकते हैं? नहीं। हमें सोचना होगा कि हम कर क्या रहे हैं, होना क्या चाहिए। क्यों ऐसे इकदाम नहीं उठाए जाते जिससे स्मोक कम हो, ना कि जनाब बच्चों को स्कूलों से छुट्टियां दे दी जाए, उन्हें घर बैठा दिया जाए, ताकि वो थोड़ा बहुत जो चंद पढ़ते हैं, चंद दिन पढ़ते हैं, उनके दिनों में भी कमी कर दी जाए और उनके पढ़ाई में भी कमी हो जाए। अव्वल तो हमारे पहले ही लाखों बच्चे जो हैं वो बेचारे स्कूल ही नहीं जा पाते, और जो जा रहे हैं उनको भी हम रोक के घर बैठा देते हैं। हुक्मरानों का यही काम होता है। हुकूमत यही इस तरह से सिर्फ सोच सकती है। क्या वो स्मोक को रोकने की कोशिश नहीं कर सकती? क्या ये गाड़ियां जो धुआं देती हैं उनके चलान नहीं हो सकते? उनको जुर्माने करके उनको बंद किया जाए। ये जो शाम के टाइम और रात सारी सारी रात कोयले पे तल तल के और गर्म कर करके बना के चीज़ें जो बेचते हैं, क्या इन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती? जो फैक्ट्रियाँ, जो मुख्तलिफ फर्म्स जो है वहाँ जहाँ से धुआं और ये पोल्यूशन जो है वो बन रहा है, उनको नहीं रोका जा सकता? उनको रोकिए, उनके चलान कीजिए, ना कि बच्चों को घर बैठा दें, या जो बेचारा गरीब आदमी रोज के रोज कमाने वाला है उसके वो कमाने का जरिया जो है वो बंद कर दे। हुक्मरानों होश के नाखुन लो और जल्द अज जल्द अव्वल तो इलेक्शन करवाओ और जान छोड़ो, ताकि असल हुक्मरान जो है, जो अवाम की मर्जी के हो, वो आए। आप लोग जो मुसल्लत हुए हैं और गैर आनी तौर पर 90 दिनों से ज्यादा भी हो गए और फिर भी मुसल्लत हैं, आप लोग घर जाओ, जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाओ और हमारी जान छोड़ो। हर शोबे में सत्यानाश हो रहा है, हर शोबे में तबाही है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है, पोल्यूशन भी बढ़ती जा रही है, और इसी तरह से हम पाकिस्तानियों को खुद भी सोचना होगा कि अपने ऐसे कारोबार जिनसे इस स्मोक में यानी इस पोल्यूशन में इजाफा हो रहा है उनको आहिस्ता आहिस्ता तर्क कर दीजिए, ताकि जो हम दुनिया में सबसे गंदे शहर लाहौर में रह रहे हैं इसको दुरुस्त किया जा सके। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, हमें हर शोबे में कोताहियों का सामना है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है।
کوشش کرنی ہے، بہتری کی طرف آگے بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب ضرور کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جگہ حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔